یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا، اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنا لیا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی از ایکول ٹو EmC² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشنز بھی دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو ریڈسن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کے برین کو نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی بڑی خواہش تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا کیا ہے۔ نیکسس نیٹ ورک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل ترین برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب پریسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن دینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشنز یہ تھی کہ ڈاکٹر ہارویسٹر ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ آئنسٹائن کا برین پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی پریزرو کر چکے تھے۔ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لی اور پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر 20 پیسز کو الگ الگ رکھ دیا۔ اس مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈیورس لے کر الگ ہونا پڑا اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینسس کے شہر ویچیٹا چلے گئے۔ یہاں وہ ایک بایولوجیکل لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر وہ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے۔ الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنی پڑی۔ تبھی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو میتھولوجسٹ کے پاس بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس کے برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز پبلش کی جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے یہ کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنٹ برین کے کارپس کلوزم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کے برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پریزرو ہوتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلم سچویشنز کو امیجن کر سکتے۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برینز میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور کافی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن
कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई कि जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी बिखरी थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। अगर आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जल्द ही इस वीडियो के पार्ट 2 पर काम शुरू करूंगा। उम्मीद है कि नेक्सस नेटवर्क की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।